نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، ذاتی مصروفیات کی وجہ سے حاضر خدمت ہونے میں تاخیر ہوئی، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ آج دوران مطالعہ ایک واقعہ نظر کے سامنے آیا، دل نے چاہا کہ آپ تمام دوستوں سے شیئر کروں۔ سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری تمام گزشتہ ویڈیوز کی اکثریت معاشرہ میں سرورت سے سرایت کرنے والی بے چینی، انتشار اور نئے قسم کے جنم لینے والے فسادات پر بنائی گئی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ تمام صورتحال غصہ کی پیداوار ہے۔ پھر میں نے غصہ پر قابو پانے کا علاج بھی اپنی ویڈیوز میں پیش کیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے چند واقعات بطور تمثیل پیش کیے، جن میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گو کہ غصہ فطرت کی طرف سے بدیت شدہ ہے، لیکن اس پر قابو پانا ممکن ہے، اور صبر و تحمل ایک حوصلہ مند اور بردبار شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو میں پھر دہراؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میں اس شخص کو جنت کے وسط میں گاڑ دینے کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑے کو چھوڑ دے، اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ آج کی ویڈیو بھی ایک ایسے واقعہ پر بنائی گئی ہے جس میں ایک تمثیل کے ذریعے بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اصل نیکی وہ ہے جو دشمنوں اور برے لوگوں سے کی جائے۔ اب میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں، غور سے سماعت فرمائیے۔ ایک بوڑھے نے اپنے تینوں بیٹوں کو روبرو بلا کر اپنی تمام نقدی جائیداد کو مساوی طور پر تقسیم کیا، اور ایک بیش قیمت جوہر دکھلا کر کہا کہ اس کا مستحق وہ بیٹا ہوگا جو میری زندگی کے بقیہ ایام میں سب سے اچھا کوئی نیکی کا کام کرے گا۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک لڑکے نے آ کر کہا کہ اب وہ جوہر مجھے دیجئے۔ بوڑھے نے پوچھا کہ کس نیکی کے عوض تم یہ جوہر طلب کرتے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ ایک شخص نے 5000 روپے میرے پاس بطور امانت رکھے، جس کے متعلق نہ کوئی نوشت تھی اور نہ ہی گواہ تھا۔ اس شخص کے واپس آنے اور امانت طلب کرنے پر میں نے اس کے 5000 واپس کر دیے۔ حالانکہ اگر میں انکار کر دیتا تو میرا کچھ نہ بگاڑ سکتا، اس سے بڑھ کر نیکی کا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ بوڑھے نے ہنس کر کہا، نیکی کا یہ ایک معمولی کام ہے جس کو کچھ اہمیت نہیں دی جا سکتی، زیادہ سے زیادہ یہ کہ تم ایک گناہ سے بچ گئے۔ اگر دوسرے لڑکوں نے میری زندگی میں اس سے زیادہ اچھا کام نہ کیا تو مرتے وقت یہ جوہر تم کو دے دیا جائے گا۔ چند روز کے بعد دوسرا لڑکا بوڑھے باپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ جواہر طلب کیا۔ بوڑھے نے پوچھا، کس نیکی کے عوض؟ لڑکے نے جواب دیا کہ دریا نہایت طغیانی پر تھا، اتفاقاً ایک لڑکا پل پر سے دریا میں گر گیا، اس کے ماں باپ اور دیگر سینکڑوں اشخاص میں سے کسی کو اس کے نکالنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بڑی مشکل کے ساتھ اس لڑکے کو زندہ نکالا۔ اس سے بڑھ کر نیکی اور قربانی کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ بوڑھے نے ہنس کر کہا کہ ہمدردی اور انسانیت کا یہ ایک معمولی فعل ہے، اور اگر تیسرے بیٹے نے اس سے بہتر کوئی کارنامہ نیکی نہ دکھایا تو یہ جوہر تم کو دے دیا جائے گا۔ چند روز کے بعد تیسرا لڑکا باپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے برخلاف دونوں بھائیوں کے جواہر تو طلب نہ کیا، البتہ اپنی کارگزاری یوں بیان کی کہ میرا ایک جانی دشمن نشہ شراب سے مخمور پہاڑ کے غار کے منہ پر اس طریقے سے بے ہوش پڑا تھا کہ ادھر ادھر ذرا سی حرکت کرنے پر وہ اس قدر بلندی سے گر کر ضرور مر جاتا۔ باوجود اپنا دشمن جانی جاننے کے میں نے اس کو اٹھایا اور اپنے منہ کو میں نے کپڑے سے ڈھانپ لیا تاکہ اگر وہ جاگ جائے تو میری صورت پہچان کر شرمندہ نہ ہو، اور رات کی تاریکی میں اپنی پشت پر اٹھا کر اس کے گھر چھوڑ آیا۔ بوڑھے نے بلا تأمل وہ جواہر اس کے حوالے کیا اور کہا کہ در حقیقت تیری نیکی قابل 100,000 ستائش اور حقیقی نیکی ہے، اور اس جواہر کا تیرے سے زیادہ کوئی مستحق نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ یہ کہ نیکی وہی ہے
جو دشمنوں اور برے لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں یہی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے میرے چینل بانگ درس کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنے میں ہرگز تکلف نہ کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آپ کی دعاؤں کا طالب مہر فیض محمد۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ بسلام، اللہ نگہبان۔